بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کنسنٹ ڈگری کیا ہوتی ہے۔ کیا کنسنٹ ڈگری کو کسی فورم پر چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور کنسنٹ ڈگری کن فریقین پر لاگو ہوتی ہے اور کن فریقین پر لاگو نہیں ہوتی؟ ان سب سوالوں کا جواب آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو کنسنٹ ڈگری جو ہوتی ہے وہ ایک فریق جو دعویٰ فائل کرتا ہے تو دوسرا فریق یعنی مدعا اس دعوے کو تسلیم کر لیتا ہے، یعنی تسلیمی جواب دعویٰ داخل کرتا ہے، اور ساتھ یہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے کورٹ میں کہ اسے دعویٰ مدعی ڈگری ہونے پر کوئی عذر اعتراض نہیں ہے۔ تو ان حالات میں کورٹ نہ تو ایشو فریم کرتی ہے اور نہ ہی وہ مزید ایویڈنس کی اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو مدعی کی مدعا کی اسٹیٹمنٹ پر ہی مدعی کا دعویٰ جو ہے ڈگری کر دیا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں جو کنسنٹ ڈگری ہوتی ہے وہ جن فریقین کے درمیان یہ کنسنٹ ڈگری ہوتی ہے صرف ان پر ہی یہ لاگو ہوتی ہے، کسی تھرڈ پارٹی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی تھرڈ بندے کا یا تھرڈ پرسن کا اگر اس میں کوئی انٹرسٹ ہے جائیداد متداویہ میں، تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، اس کو 12(2) میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو فریقین کنسنٹ ڈگری کے ہوتے ہیں وہ اس کو اپیل میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جو میں آپ سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی آج شیئر کروں گا، تو وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ اپیلنٹ کی نگرانی معزز عدالت عالیہ میں زیر سماعت تھی کہ فریقین میں راضی نامہ ہو گیا اور راضی نامہ کی ڈگری صادر کر دی گئی۔ اس دوران مسولہ نے رضامندی کی ڈگری کے خلاف درخواست منسوخ کی ڈگری زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی گزاری۔ اس کا بھی فیصلہ نہ ہوا تھا کہ عدالت عالیہ نے نگرانی کا فیصلہ محسن پر قرار دیا گیا کہ جب تک کہ درخواست منسوخ کی ڈگری کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، نگرانی کا فیصلہ محسن پر نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت عالیہ کا فیصلہ منسوخ کر دیا گیا اور درخواست منسوخ کی ڈگری کا فیصلہ کرنے کی ہدایت فرمائی گئی۔ یہ تھی جی 2014 SCMR 665۔ نیکسٹ کیس لایا جی ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں راضی نامہ کی ڈگری ہو گئی۔ اس فیصلہ و ڈگری کو عدالت دیوانی میں چیلنج کر دیا گیا، جبکہ قانون میں کوئی شق ایسی نہیں جس کے تحت ڈسٹرکٹ جج کی ڈگری کو عدالت دیوانی میں چیلنج کیا جا سکے۔ ماتحت عدالت کو عدالت اپیل کے فیصلے ڈگری کو منسوخ کرنے کے کوئی اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ یہ ہے جی PLJ 2014 سپریم کورٹ AJ&K۔ نیکسٹ کیس لایا جی مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ استقرار حق دائر کیا۔ مدعا نے جواب دعویٰ داخل کیا، بعد میں فریقین میں راضی نامہ ہو گیا اور فریقین کے بیانات کی روشنی میں دعویٰ ڈگری ہو گیا، جسے مدعا نے اپنی زندگی میں چیلنج نہ کیا۔ اس کے بیٹے نے بالغ ہو کر درخواست منسوخ کی ڈگری زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی گزاری، جو کہ اس بنا پر خارج ہو گئی کہ سائل متذکرہ درخواست گزار کا محاذ نہ کیا تھا، کیونکہ اصل شخص جس کے خلاف ڈگری صادر ہوئی تھی وہ زندہ تھا۔ اس نے ڈگری کو کسی عدالت میں چیلنج نہ کیا تھا۔
یہ تھی جی 2014 MLD 109 لاہور۔ نیکسٹ ہے جی ساحل نے درخواست منسوخ کی ڈگری یک طرفہ گزاری جو کہ منظور ہو گئی۔ اراضی متداویہ ساحل کے قبضے میں تھی اور اسے فریق مقدمہ بنایا گیا تھا اور مدعی مسولہ نے رضامندی کی ڈگری حاصل کر لی جس کا ساحل پابند نہ تھا۔ یہ تین چار کیس ہیں جی۔ 2014 CLC ہے 410 HC AJ&K۔ نیکسٹ کیس ہے جی 2008 SCMR 207۔ نیکسٹ اس کے ساتھ ہی ہے جی 2008 SCR 223۔ نیکسٹ کیس ہے جی رضامندی کی ڈگری فریقین کے مابین ایک معاہدہ ہوتی ہے اور اس پر عدالت کا حکم بالا ہوتا ہے مگر کوئی تیسرا فریق جو کہ دعوے کا فریق نہ ہو اس کا پابند نہیں۔ یہ ہے جی PLJ 2014 SC 11۔ نیکسٹ کیس ہے جی دعویٰ استقرار حق بابت استحقاق راضی نامہ کی بنا پر ڈگری ہوا مگر اس راضی نامہ میں ایک یا زیادہ مدعی شامل نہ تھے۔ انہوں نے منسوخی ڈگری کے لیے زیر دفعہ 12(2) ضابطہ دیوانی درخواست دے دی کہ وہ دعویٰ میں فریق تھے مگر راضی نامہ میں فریق نہ تھے۔ جب یہ صورتحال تسلیم تھی کہ مدعی سائل راضی نامہ کی درخواست میں شامل نہ تھے تو ان کے خلاف راضی نامہ کی ڈگری منسوخ کر دینی چاہیے تھی۔ عدالت عالیہ نے ہدایت کی جو کہ مدعی اہم راضی نامہ میں شامل نہ تھی ان کے خلاف دعویٰ چلایا جائے اور ان کے قبضہ کے حصے کا رقبہ راضی نامہ کی ڈگری میں شامل نہ کیا جائے۔ یہ تھی جی 2013 CLC 1561 سندھ۔ ویورز، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ راضی نامہ کی ڈگری کیا ہوتی ہے اور راضی نامہ کی ڈگری میں ایک فریق دوسرے فریق کی فیور میں بیان دے دیتا ہے کہ اسے دعویٰ ڈگری ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سٹیٹمنٹ یعنی مدعی کی سٹیٹمنٹ کی روشنی میں اس کا جو مدعی کا دعویٰ ڈگری ہوتا ہے اسے کنسنٹ ڈگری کہتے ہیں اور یہ کنسنٹ ڈگری جو فریقین مقدمہ ہوتے ہیں جنہوں نے راضی نامہ کیا ہوتا ہے صرف ان پر لاگو ہوتی ہے، کسی تھرڈ فریق مقدمہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ 12(2) CPC میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فریق مقدمہ یعنی جن لوگوں نے کنسنٹ ڈگری میں حصہ لیا ہوتا ہے وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو آگے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔